جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَلَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت کے لولا کا صحرا سر سوہت لولا کا صحرا سر سوہت احمد پیارا آوت ہے لولا کا صحرا سر سوہت احمد پیارا آوت کے حوروں نے جب کہا بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ حوروں نے جب کہا بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے اور جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے
تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، ایک راج دلارا آوت ہے۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ نجم کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس بات پر جگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا، لقد رآہ نزلۃ اخری، انہوں نے تو اس جلوے کو دو بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت الماوی، اسی کے پاس جنت ماوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، نہ آگ پھری، نہ نگاہ جھپکی، نہ ادب سے آگے بڑھی، وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور انہوں نے اب اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا جلوہ دیکھ لیا۔ یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ، ان کا بسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت میں رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو ان کی آنکھ نے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا، آپ کے دل نے اس کو جھوٹ نہیں کہا، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، بلکہ آپ کے دل نے اس کی تصدیق کی۔ مطلب یہ کہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور دل نے پہچانا، آنکھوں نے مشاہدہ کیا اور دل نے اس کو جان لیا، اور آنکھوں کے دیکھنے اور دل کے جاننے، آنکھوں کے دیکھنے اور دل کے پہچاننے، دونوں میں کوئی شک نہ تھا، دونوں میں کوئی تردد نہ تھا، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حبیب نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ ایسا نہیں کہ دل میں شک ہو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، دل میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ آنکھ نے دیکھ لیا اور دل نے تصدیق کر لی کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں حقیقتاً دیکھ رہا ہوں، واقعتاً دیکھ رہا ہوں۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔ اب کیا دیکھا؟ تو کچھ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ عموماً حضرت جبرائیل حضور کے دربار میں جب حاضر ہوتے تو انسانی شکل میں حاضر ہوتے، کسی صحابی کی شکل میں تشریف لاتے، کبھی کسی اعرابی دیہاتی آدمی کی شکل میں تشریف لاتے۔ عموماً معمول یہ تھا کہ حضور کے ایک مشہور و معروف صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل امین دہیہ کلبی کی صورت میں سرکار کے دربار میں تشریف لاتے۔ صحابہ یہ سمجھتے کہ دہیہ آئے ہیں مگر حقیقت میں وہ جبرائیل امین ہوتے۔ تو حضور کے دربار میں عموماً جبرائیل جو آتے تو انسانی شکل میں آتے، مگر ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل میں تمہاری اصلی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری اصلی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل حضور کے سامنے اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ سرکار نے دیکھا کہ ان کا بدن، ان کا جسم اتنا بڑا تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارا سب کچھ ان کی جسامت سے بھر گیا تھا، اتنا بڑا ان کا جسم تھا، اور بدن میں 600 پر تھے،
اور ہر پر سے یاقوت اور جواہرات ٹپک رہے تھے. جبرائیل کو حضور نے اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو کچھ مفسرین کرام بیان فرماتے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا. یعنی حضور نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں جو دیکھا تو آپ کے دل نے اس کی تصدیق کی. ایسا نہیں کہ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا جسم میں جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں یا کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. نہیں، دل نے کوئی شک نہیں کیا، دل نے جھٹلایا نہیں، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. مگر اکثر مفسرین، اکثر محدثین اور اکثر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً حضور نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے. مگر یہاں آیت میں جبرائیل مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس آیت میں رب کا دیدار مراد ہے. آقا نے رب کے حسن لازوال کو دیکھا، رب کے جلوہ زیبا کو دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا. یعنی آقا نے رب کا جو جلوہ دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، رب کا دیدار کر رہا ہوں. آقا نے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. ایک مشہور و معروف ولی ہے جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آقا نے رب کا دیدار کیا؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً میرے آقا نے رب کا دیدار کیا ہے. یعنی قسم کھا کر کہتے تھے. ایک اور مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، مذہب حنبلیہ کے بانی گئے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہمارے آقا نے رب کا دیدار کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرے آقا نے رب کا دیدار کیا، میرے آقا نے رب کا دیدار کیا، میرے آقا نے رب کا دیدار کیا، میرے آقا نے رب کا دیدار کیا. اتنی دیر تک بولتے رہے، اتنی دیر تک بولتے رہے کہ بولتے بولتے سانس ختم ہو گئی. یعنی سانس کے ٹوٹنے تک آقا نے رب کا دیدار کیا، آقا نے رب کا دیدار کیا، آقا نے رب کا سانس ختم ہونے تک یہ بولتے رہے. پتا چلا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں رب کا دیدار مراد ہے کہ آقا نے جلوہ زیبا کا، رب کے جلوہ زیبا کا دیدار کیا، رب کے حسن لازوال کو دیکھا. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم ان سے اس بات پر جگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کی معراج مکمل ہو گئی. رب کے دیدار سے فارغ ہونے کے بعد، معراج مکمل ہونے کے بعد صبح جب سرکار مکہ میں تشریف لائے اور آپ نے کفار مکہ کے سامنے اعلان کیا کہ ابھی رات کو میں معراج میں گیا تھا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حسن لازوال کے دیدار سے مشرف فرمایا، تو کفار مکہ جگڑنے لگے. بھئی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں کوئی آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے؟ ارے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں وہاں پیلسٹائن کے اندر پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں، اور تم یہ کہتے ہو کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا گیا، 7 آسمانوں کا سفر کر لیا، دیدار کر لیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ لوگ جگڑنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی افتمارونہ علی ما یرا، میرے حبیب نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں جگڑتے ہو. لقد رآہ نزلۃ اخری، انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، ایک بار نہیں، وہ جلوہ زیبا 2 بار دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ 6 آسمان پر بیری، بوئڑی ہوتی ہے، بوئڑی، بیری کا ایک درخت ہے. اب ہمارے یہاں بیری کا درخت اتنا چھوٹا ہوتا، مگر یہ 6 آسمان پر بیری کا جو درخت ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان میں اور اس کا تنا 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل جو ہوتے ہیں وہ مٹکے کے برابر ہیں. ہمارے یہاں بیری میں جو بیر لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا اتنے ہوتے ہیں، مگر وہ 7ویں آسمان پر جو سدرہ ہے، بیری کا درخت ہے، اس کے بیر مٹکے کے برابر ہوتا ہے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ منتہا یعنی آخری حد.
सिदरा अरबी जबान में कहते हैं बेरी के दरख्त को, और मुंतहा मानी आखिरी, सिदरतुल मुंतहा, यहां दुनिया वालों की आखिरी हद है, दुनिया वालों की इंतहा है, इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। फरिश्ते जो कि अल्लाह की नूरी मखलूक है वो भी इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिब्राइल जो कि फरिश्तों के सरदार हैं वो भी इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अंबिया कराम जो कि फरिश्तों से भी अफजल व आला होते हैं वो भी इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस आगे क्या है खुदा ही बेहतर जानता है। दुनिया की मखलूक की यहां हद है, यहां तक फरिश्ते जाते हैं, बस आगे जो कुछ मामला फरिश्ते देते हैं ऊपर से वसूल कर लिया जाता है, और ऊपर से जो कुछ आता है फरिश्ते यहां से वसूल कर लेते हैं। आगे क्या है रब जानता है, यहां से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। रिवायतों में आता है कि हजरत जिब्राइल अमीन जो कि पूरे सफरे मेराज में हुजूर के साथ थे, सरकार जब मक्का से निकले तो जिब्राइल साथ थे, सरकार जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो जिब्राइल साथ थे, सरकार ने जब सातों आसमानों का सफर शुरू फरमाया तो जिब्राइल साथ थे, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया जिब्राइल साथ थे, अल्लाह के अजाइब व गराइब को देखा तो जिब्राइल साथ थे। मगर जब सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल पहुंचे, अर्ज किया कि आका अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। शेख सादी ने लिखा है कि सरकार ने साथ फरमाया कि क्या बात है जिब्राइल, पूरे सफर में मेरे साथ रहे, अब आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। शेख सादी की जबान में सुनिए कि जिब्राइल ने जवाब दिया, आका यकसरे मुंह बरतर परम, यकसरे मुंह बरतर परम, फरोगे तजल्ला सोजद परम। आका एक बाल के बराबर नहीं, एक बाल की नोक के बराबर, एक बाल के सर के बराबर भी यहां से आगे बढ़ूंगा तो रब्बानी तजल्लियात की वजह से मेरे सारे पर जलकर भस्म हो जाएंगे। अब मेरा मकाम नहीं, आका आप तशरीफ ले जाएं, जहां जिब्राइल भी न जा सके वहां हमारे आका तशरीफ ले गए। पता चला कि सिदरतुल मुंतहा पर सारी मखलूक की हद है, मगर सुभान अल्लाह हमारे आका की कोई हद नहीं है, आका की कोई हद नहीं है। इमाम बुसेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने कसीदे बुर्दा में इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैसा लहु हद्दुन व यारिबु नातिकुन बिफमी। हमारे आका के कमालात की कोई हद नहीं है, बयान करने वाला बयान करे तो किस मुंह से हुजूर के कमालात को बयान करे, कोई हद ही नहीं है। और किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा कि सरे ला मका से तलब हुई, सरे ला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा चले वो नबी। सरे ला मका से तलब हुई, ला मका जहां कोई मकाम नहीं है। अब ये हमारा मकाम है, जगह है, हम जगह के मोहताज है, मगर अल्लाह का जलवा, अल्लाह का नूर जगह का मोहताज नहीं, वो ला मकान है। सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा चले वो नबी, कोई हद न उनके उरूज की, कोई हद है न उनके उरूज की, बलगल ओला बे कमाल ही। आका के उरूज की कोई हद नहीं है, आका की बुलंदियों की कोई हद नहीं है। तो आका वहां पहुंचे जहां कोई न जा सका, कोई न जा सका। कहा इंद सिदरतिल मुंतहा लक़द रआ नज़लतन उखरा, उस जलवे को दो बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। जलवा दो बार कैसे देखा? हदीस पाक का मफ़हूम है, जब हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के दरबार में बारियाब हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी दीदार पुर अनवार से सरफराज फरमाया, बेशुमार नेमतों बरकतों से मालामाल फरमाया। सरकार इन बेशुमार नवाजिशात से मालामाल होने के बाद जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो छठी आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा ने अर्ज किया, आका क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत के लिए कुछ तोहफा अता फरमाया है? हाँ मूसा, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया है, 50 नमाजें फर्ज की हैं। हजरत मूसा ने अर्ज किया कि आका मैंने अपनी उम्मत का तजुर्बा कर लिया है, उम्मत ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकती है, आपकी उम्मत भी 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी। आप रब की बारगाह में दोबारा जाइए और नमाजों में तखफीफ करवाइए, नमाजों में कमी करवाइए।
ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا مشورہ قبول کیا، پھر رب کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا مولا تو نے 50 نمازیں فرض فرمائی، اس میں کچھ تخفیف فرما دے، 10 نمازیں کم ہو گئی، ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں کم ہو گئی، یہ جو بھی جتنی بھی کم ہوئی ہو، یہ کم نمازوں کو لے کر سرکار پھر تشریف لائے، پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، عرض کیا آقا اب بھی نہیں پڑھ سکیں گی، واپس جائیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کے مشورے کی وجہ سے بار بار سرکار رب کی بارگاہ میں جاتے رہے، بار بار نمازوں میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ سرکار لے کر تشریف لائے، حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیا کہ آقا اب بھی امت نماز نہیں پڑھ سکے گی، اب بھی آپ تخفیف کروا لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے شرم اور حیا آتی ہے، رب کی بارگاہ میں جانے سے شرم و حیا آتی ہے، مجھے امید ہے کہ میری امت اتنی نماز ضرور پڑھے گی، 5 وقتہ نماز کی پابندی ضرور کرے گی۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے حبیب ہمارے یہاں قول بدلتا نہیں ہے، ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، یہ ہے تو 5 نمازیں، مگر آپ کی امت کا جو آدمی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا میں اپنے فضل و کرم سے اس کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا، 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ تو لقد رآ نزلۃ اخری، حبیب نے اس جلوے کو 2 بار دیکھا، 2 بار کیسے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے مشورے کی وجہ سے بار بار گئے تو پہلی مرتبہ تو دیکھ لیا تھا مگر دوسری مرتبہ بھی رب کا دیدار کر لیا۔ افتمارونہ علی ما یرا، انہوں نے جو کچھ دیکھا اس پر میرے حبیب سے جھگڑتے ہو۔ لقد رآہ نزلۃ اخری، انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت الماوا، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، 7ویں آسمان پر جنت الماوا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے نیچے تشریف لائے تھے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سدرہ بھی میں نے بتایا کہ بیری کا درخت ہے، اس پر چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سونے کی ٹڈیاں، ٹڈی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، وہ سونے کی ٹڈیاں تھی جو پورے درخت پر چھا رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک عجیب منظر پیدا ہو رہا تھا۔ اور کچھ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہی کے ہر پتے پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے اور فرشتوں کا نور اس پر چھا رہا تھا۔ اور کچھ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سدرہ پر نور الہی چھا رہا تھا، اللہ کا نور چھا رہا تھا، تو اس نور کی وجہ سے ایک عجیب منظر پیدا ہو رہا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ پھری نہ حد سے آگے بڑھی۔ دیکھیے آدمی جب سورج کو دیکھتا ہے، سورج کا نور اتنا تیز ہے کہ آدمی نگاہیں جما کر سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے، فوراً اس کی نگاہ پھر جاتی ہے، نگاہ جھک جاتی ہے۔ وہ سورج کے نور کا یہ عالم ہے تو جو سورج کا خالق و مالک ہے اس کے نور کا عالم کیا ہوگا، اس رب کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ رب کے نور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، ساری کائنات میں کوئی نگاہ رب کو نہیں دیکھ سکتی ہے، انبیاء کرام کی نگاہیں بھی رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہے، مگر سبحان اللہ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کی آنکھوں میں وہ کمال پیدا فرما دیا، آقا کی آنکھوں میں وہ طاقت پیدا فرما دی کہ بغیر نگاہ پھرے اور بغیر نگاہ جھپکے سکون و اطمینان کے ساتھ آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیا، ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیا۔ آگے ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ جھپکی نہ ادب سے آگے بڑھی۔ اس وقت جنت اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ، پورے حسن و جمال کے ساتھ حضور کی نگاہوں کے سامنے تھی، جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ حضور کی نگاہوں کے سامنے تھی، کئی عجائب و غرائب حضور کی نگاہوں کے سامنے تھے، کیونکہ سارے عجائب و غرائب دکھانے کے لیے تو رب نے بلایا تھا لے نور یغو من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، نشانیاں۔
یہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہے، مگر سبحان اللہ نہ تو آقا نے جنت کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، نہ جہنم کی طرف خوف کی نگاہوں سے دیکھا، نہ جو عجائب و غرائب کی طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ ادب کے ساتھ صرف رب کا آپ دیدار فرماتے رہے، صرف ادب کے ساتھ رب کی طرف دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ پھری نہ نگاہ جب کی، اور آپ حضرت موسیٰ کی طرف بے ہوش بھی نہیں ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک دن رب کی بارگاہ میں سوال کیا، رب ارینی انظر الیک، مولا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کی طرف سے جواب آیا، لن ترانی، موسیٰ تمہاری آنکھوں میں تاب و طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارا دیدار کر سکو، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ایک پیغمبر کا سوال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ وہ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اس پر نگاہیں جما کر کھڑے ہو جاؤ، اس پر میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تمہیں ہماری تجلی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر نگاہیں جما کر کھڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک تجلی ظاہر فرمائی، نور کی ایک چمک، ایک نور کی لائٹ، صرف تجلی ظاہر فرمائی، مگر اللہ کی تجلی تھی، اللہ کے نور کی چمک تھی، وہ تجلی ایسی عظیم تھی کہ پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکا، بالکل چورے چورا ہو کر زمین پر بکھر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب حضرت موسیٰ کی آنکھوں کا حال ہوا کہ ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے، مگر سبحان اللہ آقا کی آنکھوں میں وہ کمال پیدا ہو گیا، ہمارے آقا کی آنکھوں میں وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ بغیر نگاہ جب کے سکون و اطمینان کے ساتھ رب کا دیدار فرماتے رہے، رب کے جلوے زیبا کو دیکھتے رہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ تو نگاہ جب کی نہ حد سے آگے بڑھی، اور آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرما لیا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ رب کا دنیا میں دیدار کرنا صرف ہمارے آقا کا خاصہ ہے، ساری کائنات میں کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی کہ اس نے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو۔ انبیاء کرام جو کہ ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ فضل اور یہ شرف نصیب نہیں ہوا، صرف ہمارے آقا کی آنکھ ہے کہ دنیا میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ نے رب کا دیدار کر لیا ہے۔ حضور کے صدقے میں قیامت کے دن سارے جنتیوں کو یہ شرف نصیب ہوگا کہ وہ رب کا دیدار کریں گے۔ تو یہ حضور کی معراج کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔